رمضان کے پہلے 11 دنوں میں اسم اعظم کے عامل بنیے، جو چاہیں پا لیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، اے جلال اور عزت والے۔ اس اسم کی بڑی تاثیر جلالی ہے اور اس کے ذکر میں دنیاوی بزرگی اور بلندی روحانیت پوشیدہ ہے۔ اس اسم کو ہمیشہ پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے اور کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو دین و دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو اور اس اسم کو بلا ناغہ پڑھے، اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ اسرار غیبی کا مشاہدہ۔ اکثر بزرگان دین اس وظیفے کو اسم اعظم قرار دیا ہے کیونکہ اس ذکر کی کثرت سے اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کو بے شمار غیب کے اسرار موز حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے تجربے کے مطابق یہ اسم اعظم ایسے حضرات جو راہ طریقت پر چل رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ یا ذوالجلال والاکرام کو روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کا باطن کھل جائے گا اور انہیں غیبی اسرار موز کا خواب یا مراقبہ میں مشاہدہ ہوگا۔ صاحب روحانیت بننے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت اکثیر ہے، اس لیے روحانیت کے طالب کو چاہیے کہ وہ نفی اثبات کے ذکر پر مداومت کرنے کے بعد اس اسم کو روزانہ 21,000 مرتبہ پڑھے۔ اگر اتنی تعداد میں نہ پڑھ سکے تو کم از کم 7,000 مرتبہ تا دم آخر پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ وہ روحانی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ شفاء امراض۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے لواحقین کو چاہیے کہ یا ذوالجلال والاکرام کو 1094 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر 7 روز تک مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صحت یابی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت صرف 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی تندرستی صحت کی التجا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تندرست توانا ہو جائے گا۔ حصول عزت۔ یا ذوالجلال والاکرام کثرت سے پڑھنے والا ہمیشہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ اس سے بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے، اللہ اسے باطنی اشارہ کے ذریعے یہ اسم پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور جوں جوں وہ شخص اسم اعظم کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائمی عزت سے نوازتا جاتا ہے اور وہ ایسی عزت ہوتی ہے جسے دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی مرید اپنے مرشد کی نظروں سے گر گیا ہو تو اس اسم کو پڑھنے سے اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نظروں میں گر جائے تو اسے چاہیے کہ 41 دن صبح شام 1000 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرے۔ انشاءاللہ وہ صرف اپنے خاوند کی نظروں میں صاحب عزت ہو جائے گی بلکہ تمام خاندان کی نظروں میں سربلند و مکرم ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کمتر ذلیل ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ 41 دن تک صبح شام 1000 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھے تو وہ اپنے مالک کی نظروں میں باعزت ہو جائے گا۔ ہر کام میں کامیابی۔ اس اسم کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے والا زندگی کے متعلقہ شعبوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کسی شخص پر کوئی مقدمہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 80 دن تک 3125 مرتبہ ایک وقت مقرر کر کے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد مقدمہ پر پیش ہونے والی تاریخ کو گھر سے نکلتے وقت یہ اسم پڑھتا جائے اور مصنف کے سامنے پیش ہونے تک پڑھتا جائے۔ انشاءاللہ اگر وہ حق پر ہوگا تو ہر لحاظ سے کامیابی حاصل ہوگی۔ تذکیر خلق۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تمام دنیا اس کے سامنے تذکیر ہو جائے، ہر ملنے جلنے والا اس کی عزت کرے، تو اسے چاہیے کہ یا ذوالجلال والاکرام کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہمیشہ پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ مخلوق کے خدا منحصر ہو کر اس کی تابع ہو جائے گی۔ حصول مراد۔ اگر کوئی شخص کے پیش نظر کوئی خاص مقصد یا مراد ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک اسے 11,000 مرتبہ پڑھے تو اس کا مقصد اور مراد ابھر آئے گی۔ اور ایسے ہی اگر کسی اور کا کوئی مشکل کام ہو تو وہ پورا نہ ہو رہا ہو تو اس اسم کے نقش کو اسے دے دیں، وہ اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ صحت جلال کا عمل و نقش۔ اس اسم کا چلہ کرنے کے لیے رمضان المبارک سے پہلے 11 دن شروع کر لیں اور پورا رمضان المبارک اس اسم کو روزانہ 6250 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ آپ کا چلہ کامیاب ہوگا، آپ عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد اس اسم کے مندرجہ ذیل بالا فوائد ہیں، استعمال میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کے ذریعے ملی
محمد والدہ شیخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرما بردار میں سے تھے۔ بہت زیادہ عابد گزار اللہ کے ولیاں تھے۔ ان کے مکاشفات مجاہدات بہت ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ رمضان کے آخری عشرہ میں راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ میں بھی شب قدر پالوں ایک رات مکان کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ محمد گھر کے اندر خدا کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ شب قدر کے انوار ان پر ظاہر ہونے لگے۔ آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم وہاں طلب کرتے ہو وہ یہاں پر موجود ہے۔ شیخ اترے اور ان انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی والدہ کے قدموں میں گر پڑے۔ اس کے بعد شیخ کہا کرتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے میں نے والدہ کی قدر جانی، یعنی اس سے پہلے میں عبادت بہت کرتا تھا مگر ماں کی خدمت پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، مگر اس واقعہ نے میری آنکھیں کھول دیں اور اس کے بعد عبادت کے ساتھ ساتھ میں والدہ کی خدمت پر وقت دینا شروع کر دیا، اور عبادت کا اجر و ثواب اپنی جگہ مگر ماں کی خدمت سے وہ کچھ ملا جو شاید مجھے عبادت سے 100 سال نہ ملتا۔ کوئی مراد چاہے یا حسرت پوری نہ ہو رہی ہو، اس رمضان المبارک ابکری خاص شمارہ اپریل 2022 لائیں، آسان آزمودہ 30 بہدف اعمال وظائف، بس بتائے گئے لمحات میں پڑھیں، دلی مراد پائیں، اسی ماہ ہی قبول کروائیں، ابکری شمارہ لائیں اور پھیلائیں۔ رمضان سے پہلے بدہضمی سے بچنے کے چند آسان حل۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ افطاری میں زیادہ کھانے سے آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے یا آپ کا معدہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اس کے لیے چند ایسی غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے معدے کے لیے اچھی اور زود ہضم ہوں گی۔ اس سے آپ کے معدے پر بوجھ بھی نہیں بنے گا اور آپ کے لیے اس کو ہضم کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کیلا وہ غذا ہے جو آسانی سے ہضم ہو کر آپ کے معدے کو سکون پہنچاتی ہے، اور یہ وہ غذا ہے جس کو ہضم کرنے میں ہمارے معدے کو محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اگر افطاری کے وقت بھی اس کو کھایا جائے تو یہ بوجھ نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ اس میں موجود پوٹاشیم ہمارے نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیلے میں موجود ریشے دار اجزاء ڈائریا کو بھی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اورنج جوس بدہضمی کی ایک وجہ عام طور پر معدے کی زنجیر یا گیس بھی ہو سکتی ہے۔ اورنج جوس میں موجود قدرتی ایسڈ اس گیس کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ پیٹ کی یا معدے کی خرابی میں اورنج جوس پئیں گے تو اس سے آپ کے پیٹ کو سکون مل جائے گا، لیکن کچھ بھی کھانے سے پہلے آپ کو پیا جائے تو یہ فائدہ پہنچانے گا۔ ایک بات کا خیال رکھیں، نشاستے والی چیز کے استعمال اس کو نہ پئیں ورنہ مزید گیس اور بے آرامی کا باعث بنے گا۔ مسالہ جات کا استعمال کم کر دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کھائیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا میں مرچ مسالوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس سے آپ کے معدے کو غذا ہضم کرنے میں مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن مسالوں میں زہر کا استعمال ہمارے جگر اور معدے کے لیے مفید ہے۔ اس سے جگر کا نظام کو فعال ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم میں ہضم کرنے کی مزید صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال کم کریں۔ نمک کے زائد استعمال سے آپ کے پیٹ میں پانی بھی بھر سکتا ہے، اس لیے چھٹی کے دن افطاری کے وقت جب آپ سب گھر والے بیٹھ کر نمکین پکوڑے اور آلو کی چپس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں پانی کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کھایا جائے جو کہ کھانے سے الگ ہو اور اس کو آپ افطاری کے بعد آرام کرتے ہوئے کھانا چاہتے ہیں تو بغیر نمک کے بادام اور پاپ کارن کا ایک عمدہ نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔ چاول کا استعمال کریں۔ سفید چاول کھانے میں ہلکے رہتے ہیں کیونکہ یہ غذائیت میں بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کو مشینوں سے گزارا جاتا ہے اس لیے یہ فائبر میں بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے معدے کو اس کو ہضم کرنے میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح سادہ کھانے مثلاً ابلے ہوئے آلو بھی ہمارے معدے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور اگر ڈائریا ہو تو اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پیپرمنٹ کی چائے کا استعمال۔ اگر آپ کے پیٹ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے تو اس میں ایک سادہ اور آسان حل اور بہترین دوا یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا استعمال دوران رمضان اور اپنی روزمرہ زندگی میں کرنا شروع کر دیا جائے تو زندگی میں خاصی آسانی ہو جائے گی اور ہر وقت ڈاکٹر کے پاس بھاگنے سے نجات مل جائے گی۔ بھینس کے زچگی کے مسائل اور میرا آزمودہ ٹوٹکا۔ جانور بچے کی پیدائش کے بعد جھیل نہ گرا رہا ہو۔ جانور بچے کی پیدائش کے بعد ایک جھلی پھینکتا ہے جسے پنجابی میں جھیل یا اون بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اسے میلا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر جانور وہ نہ پھینک رہا ہو تو یہ نسخہ کا استعمال کروائیں۔ ہول شافی گڑ 1 پاؤ کوٹ کر باریک کر لیں، پھر 3 پوڑیاں بنا لیں۔ ایک پوڑیا آدھا کلو گھی میں پکا کر جانور کو دیں، 3 دن استعمال کریں، اس سے دودھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ گائے، بھینس یا بکری کے پیشاب میں خون آنا۔ ہول شافی انجبہ
انجوار کے پتے 2 کلو، شکر 2 کلو، گھی 2 کلو، اگر دیسی ہو تو بہتر ورنہ ڈالڈا لے لیں۔ ترکیب: 1 کلو گھی آگ پر پکائیں، جب گھی پتلا ہو جائے تو اس میں کلو شکر اور 2 کلو انجوار کے پتے ڈال کر لڈو بنا لیں اور صبح شام 1 لڈو جانور کو دیں۔ اس طرح دوسرے دن دے دیں۔ اگر جانور کمزور ہو تو یہ نسخہ 3 دن کر لیں۔ گائے بھینس کے لیے آٹے کے پیڑے جتنا لڈو بنا لیں، جبکہ بکری کے لیے بڑے بیر جتنا لڈو بنا لیا جائے۔ پالتو بلی بیمار کیسے صحت یاب ہوئی، آپ ضرور پڑھیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ مجھے پالتو جانور پالنے کا بہت شوق ہے۔ میرے گھر میں بلی اور بکریاں ہیں۔ ایک روز اچانک سے میری بلی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس نے انجیکشن لگا دیا، 2 دن ٹھیک رہی، پھر دوبارہ وہی حالت ہو گئی۔ میں نے عبقری دواخانہ کی جانور شفا اس کو اس طرح استعمال کرائی کہ جب میں نے مرغی کا گوشت ابالنے کے دوران اس میں 1 چمچ جانور شفا ڈال دی اور بلی کو 2 سے 3 دن ایسا ہی گوشت کھلاتا رہا، بلی صحت یاب ہو گئی۔ اس طرح میری بکری کو موشن لگ گئے۔ میں نے جانور شفا چارے میں ڈال کر بکری کو کھلانا شروع کر دیا، اس کے موشن بھی جاتے رہے اور وہ صحت مند بھی ہو گئی۔ اور اب جب بھی میرے جانور کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میری پہلی ترجیح جانور شفا ہوتا ہے۔ آئیے کسان خوشحال بنائیے۔ قائرین، آپ نے کوئی ٹوٹکا روحانی ہو یا طبی، جانوروں فصلوں کی بیماریوں میں آزمایا ہو یا سنا ہو، آپ نے گھر میں پودے لگائے ہیں یا گھر میں کوئی پرندہ یا کوئی پالتو جانور رکھا ہے تو اپنے آزمودہ ٹوٹکے ضرور بھیجیں۔ بیماری کا نام اور دوائی کا نام واضح لکھیں تاکہ دوسروں کو بھی آسانی سے پہچان ہو سکے۔ آپ کے چھوٹے سے ایک ٹوٹکے سے لاکھوں کا بھلا ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے قیامت تک کا صدقہ جاریہ۔ اس عمل میں غفلت نہ کریں۔ دماغی کمزوری دور اور لاجواب طاقت، 1 چمچ کا ٹوٹکا۔ تسبیح خانہ میں احباب کے بتائے آزمودہ ٹوٹکے، عبقری قائرین کے نام۔ تسبیح خانہ میں آئے احباب نے اپنے آزمودہ ٹوٹکے مخلوق خدا کے لیے بتائے، آئیے آپ بھی آزمائیے اور ان سخیوں کو دعائیں دیں۔ شوگر کے لیے پاؤں کی مالش، میری والدہ کی شوگر اکثر ہائی رہتی ہے، رات کو امی کے پاؤں کی سرسوں کے تیل سے مالش کی اور شوگر ختم ہو گئی۔ دانت درد کے لیے 5 عدد لونگ کوٹ کر 1 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ قہوہ بن جائے، اس پانی سے کلی کرنی ہے۔ دانت درد کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ گلا بہت خراب ہو تو شہد 1 چمچ، ہلدی آدھی چمچ مکس کر کے کھا لیں۔ اب کی دواخانہ کا تیار کردہ صرف شفائے حیرت ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر صبح شام غرارے کر لیں اور یہ دوا کھائیں، ریشہ بلغم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر وبائی مرض ہو یا سانس رکتا ہو تو زکام، خشک، کھانسی اور بخار ہو تو اس کے لیے بھی کلزم کے 3-4 قطرے لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کانوں کی الرجی، مجھے کانوں میں الرجی تھی، کانوں سے سفید پانی نکلتا تھا۔ میں نے 1 مٹھی اناب کھانے سے پہلے کھائے اور اوپر سے پانی پیا اور گھنٹے کے بعد کھانا کھایا۔ 15 دن یہی عمل کرتا رہا، کانوں کی الرجی کم ہو گئی۔ اگلے 15 دن مزید استعمال سے الرجی ختم ہو گئی۔ ریشے کے لیے مفید، مجھے بہت زیادہ ریشہ تھا، میں نے صبح شام اناب کے 5 دانے کھانا شروع کیے، چند ہفتے کے استعمال سے ریشہ ختم ہو گیا۔ چہرے پر دانے بننا شروع ہو گئے تھے، میں نے اناب استعمال کیا، چہرے کے دانے پہلے کالے ہوئے پھر ختم ہو گئے، نشان تک باقی نہ رہا۔ پھوڑے پھنسیاں ختم، بیٹے کو بہت زیادہ پھوڑے پھنسیاں نکلتے تھے، میں نے اس کو اناب کا استعمال کروانا شروع کیا، پھوڑے پھنسیاں نکلنا بند ہو گئے، جو نکل رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ ہاضمہ اور خارش میں مفید، میرا اکثر ہاضمہ خراب رہتا ہے اور جسم پر خارش بھی شروع ہو جاتی ہے، کافی مرہم اور ادویات کا استعمال کیا۔ 5 دانے صبح ناشتے سے پہلے اور 5 دانے رات کھانے سے پہلے، چند ہفتوں میں ہاضمہ بھی ٹھیک ہو گیا اور جو جسم پر خارش ہوتی تھی وہ بھی ہونا بند ہو گئی۔ تیزابیت اور الرجی کے لیے، یوں تو اناب کے میں نے بہت سے فوائد پائے ہیں، اس میں سے جو اہم ہے، اس میں معدے کی تیزابیت الرجی کے لیے مفید ہے۔ میں نے اناب کو خشک کر کے پیس کر ایک ڈبی میں رکھا ہوا ہے، جب بھی معدے کی تیزابیت ہوتی ہے تو 1 چٹکی پانی کے ساتھ لیتا ہوں، فوراً تیزابیت میں کمی آتی ہے۔ اگر الرجی کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ 1.5 کپ پانی میں ڈال کر اس کو ابال کر جب 1 پیالی رہ جائے تو چھان کر استعمال کریں، الرجی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ خونی بواسیر ختم، مجھے خونی بواسیر تھی، میں نے تانبے کا چھنلا پہننا شروع کیا، بواسیر ختم ہو گئی۔ روزے کو نمک کے ساتھ کھولنا، روزے کو نمک کے ساتھ کھولنے کی بڑی حکمتیں ہیں، حتیٰ کہ کوئی لا علاج بیماری ہو تو اس کا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے دیسی تھوم، لہسن 3 ٹکڑے استعمال کیے، فائدہ
ہوا۔ اب بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ قبض کا علاج: جس کی قبض کسی طرح نہ کھل رہی ہو، 1 کلو پانی ابالے اور اس میں 1 پاؤ میگنیشیم سالٹ ڈال کر ملائیں اور اس کے ساتھ 1 کپ پلائیں، قبض جاتی رہے گی۔ داڑھ درد کے لیے: میری داڑھ میں آدھی رات کو بہت درد ہو رہا تھا۔ اس وقت سب ڈینٹل کلینک بھی بند تھے۔ میں نے گھر میں موجود امریکی دواخانہ کی 70 شفائی کی چنے کے برابر گولی بنائی اور داڑھ کے اوپر رکھ لی۔ چند منٹ بعد درد غائب ہو گیا۔ نیند نہ آنے اور بال گرنے کا ٹوٹکا: جس کو نیند نہ آتی ہو، رات کو پاؤں کی مالش کرے اور بہترین نیند آئے گی۔ بال گر رہے ہوں تو بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دماغی کمزوری اور طاقت کے لیے: دماغی کمزوری اور طاقت کے لیے بوہڑ کے درخت کا سبز چھلکا لے کر سائے میں خشک کر لیں۔ ہم وزن شکر ملا کر 1 چمچ رات کو دودھ کے ہمراہ لیں۔ سر کی خشکی ختم: سر میں بہت خشکی تھی، پھر میں نے ایک ٹوٹکا آزمایا۔ انڈے کی سفیدی، تھوڑا سا دہی اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں کی جڑوں میں 1 گھنٹہ لگا کر چھوڑ دیا اور ہفتے میں 2 بار ایسا کیا۔ کچھ عرصہ کیا اور بالوں کی خشکی ختم ہو گئی۔ ٹماٹر سے دل کا مسئلہ حل: ماموں کو دل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان کو کہا گیا کہ ٹماٹر کو سلاد کے طور پر استعمال کریں۔ ان کا دل کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ملیریا اور ٹائیفائڈ کے لیے: آدھا کلو پانی میں آدھا کلو کدو، 11 جویں لہسن کے، چھوٹا پیاز، 1 ٹماٹر چھوٹا ڈال کر حسب ذائقہ نمک مکس کر کے آگ پر چڑھا دیں۔ 1 کپ رہ جائے تو اس میں کالی مرچ ڈال کر سوپ کی طرح وہ پی لیں۔ کدو دوبارہ بھون کے چمچ سے کھانا ہے، پہلے پانی پینا ہے۔ 3 خوراک سے ملیریا ٹائیفائڈ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ پتا کی پتھری: پتا کی پتھری جس کو ہو وہ دوپہر کے کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد 1 گلاس پانی میں 2 چمچ لیموں کا رس اور 2 چمچ زیتون کا تیل مکس کر کے پی لے۔ پتا کی پتھری چند دنوں چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ کان کے درد کے لیے: ککر کے پھول سرسوں کے تیل میں جلا لے، کان میں ڈراپر کے ذریعے یہ تیل ڈالے اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ موسم نہ ہو تو ککر کے درخت کے پھول خشک مل جاتے ہیں، وہ جلا لے اور ڈالیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ کمر درد کے لیے: کمر کے درد کے لیے انار کا چھلکا باریک پیس لے، اس کو دودھ کے ساتھ صبح شام 1 چمچ استعمال کرے، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ داڑھ کے درد کا روحانی علاج: داڑھ درد میں بسم اللہ والا تعویذ استعمال کیا، درد ایسے گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ پہلوان کو زندہ لاش بنانا ہے تو پاؤں کے بل بٹھا دے۔ قائرین، آپ کے لیے قیمتی موتی چن کر لاتا ہوں اور چھپاتا نہیں۔ آپ بھی سخی بنیے اور ضرور لکھیے۔ پہلے یہ خط پڑھ لیجئے۔ میں ایک سیاہ پیر اپنی گلی میں دوستوں کے ساتھ پاؤں کے بل بیٹھا ہوا تھا، آپس میں باتیں چل رہی تھیں۔ اسی دوران ایک بابا جی گلی سے گزر رہے تھے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو مجھے غور سے دیکھا اور گزر گئے۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا، وہ واپس پلٹے۔ ہم آپس میں کسی موضوع پر بات کر رہے تھے تو وہ خاموش ہو کر کھڑے رہے۔ ان کو کھڑا دیکھ کر ہم سب خاموش ہو گئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ شاید ہم سے راستہ پوچھنے لگے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، جی بابا جی بتائیں۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا تم جس طرح بیٹھے ہوئے ہو یہ تمہاری آنکھوں، دماغ، بالوں، یادداشت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میں حیران ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا، بیٹا پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، بال سفید اور کمزور ہو جاتے ہیں، مزید یادداشت کا اس پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ میرے ساتھ 2 سے 3 لڑکے مزید کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا کا بابا جی کی بات سن کر ہنس پڑا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی وہ کوئی دلیل مانگ رہا تھا اور بابا جی اس کی ہنسی سے سمجھ گئے۔ بابا جی نے بات آگے بڑھاتے اور ختم کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اکثر قبض والے مریض دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو کسی گنجے، کمزور نظر یا جس کے بال جوانی میں سفید ہو گئے ہوں پوچھ لینا، اس کو قبض ہوگی یا رہی ہوگی۔ مزید مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ 7 اینٹ پڑی ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر بابا جی وہاں سے چلے گئے۔ چھوٹی سی بات مگر زندگی کی سچی راہیں دے گئی۔ قائرین، یہ ایک چھوٹی سی بات مگر مختصر سا راز لیکن زندگی میں سچی راہیں اور سچے راستے دے گیا۔ قائرین، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں پہلے کوکنگ کا نظام، کھانے پینے پکانے کا نظام نیچے ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر کوکنگ اور باورچی خانے کی ترتیب نہیں تھی۔ خواتین کے پاس چھوٹی چوکیاں اور بیٹھنے کے لیے کوئی نشست گاہ ہوتی تھی، ان پر خواتین اس پر بیٹھتی تھیں۔ ان کی نظریں بھی ٹھیک تھیں، ان کی یادداشت بھی مضبوط تھی، ان کی صحت اور فٹنس بھی لاجواب۔ اصل میں ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔
ہماری زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے اور تندرستی بھی ہے۔ زندگی میں جہاں بھی چوٹ لگے وہ چیز جڑ جاتی ہے، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگے تو انسان زندگی بھر کے لیے معذور اور مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی سارے جسم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے لیے عام محاورے میں بھی ایک بات استعمال ہوتی ہے کہ ہماری فلاں چیز یا معیشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھنا جس کے نیچے سہارا نہ ہو، یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی کو اس میں موجود اسپیل یعنی حرام مغز کو متاثر کرتی ہے، اور یہ حرام مغز کا تعلق 100% دماغ، اعصاب، پٹھوں اور جسم کی قوتوں کے ساتھ ہے، اور دماغی نظام میں جب متاثر ہوا تو نظر بھی گئی، بالوں کا حسن، جوانی، چہرے کی شباہت، رونق، سرخی، بس سب کچھ گیا۔ پھر ایک چلتا پھرتا کھوکھلا انسان ہوتا ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے یا معاشرے اور زمانے پر بوجھ ہوتا ہے۔ بغیر سہارے بیٹھ کر کام کرنے والوں کا حال، کتنے پیشے ایسے ہیں جس میں لوگ بغیر سہارے کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جو لوگ مٹی کی اینٹیں بناتے ہیں وہ اکثر پاؤں کے بل بیٹھ کر مٹی کی اینٹوں کو سانچے میں ڈالتے ہیں۔ میرے پاس وہ علاج کے لیے آئے، ان کا جسم نچڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے اعصاب بالکل ختم، دماغ کمزور، یادداشت متاثر، کچھ عرصہ کے بعد نظر نہیں آتا، آنکھیں ختم، دل دماغ ختم۔ اس کی بنیادی وجہ پاؤں کے بل بیٹھنا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک لوہار تھا، وہ خود تو نشست پر بیٹھا ہوتا تھا، لیکن اس کا شاگرد جو گرم لوہے پر ہتھوڑا مارتا تھا وہ پاؤں کے بل بیٹھا لوہے کے گرم ہونے کا انتظار کرتا تھا تاکہ اس کو کوٹے اور اس کی چوٹ لگائے۔ اس کا شاگرد ایک مرتبہ میرے پاس علاج کے لیے آیا، لوہار بھی ساتھ آیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس روگ میں بتائے، حالانکہ شاگرد کی عمر کوئی 27-28 سال کی تھی، استاد 70 سال کے اوپر تھا۔ استاد شاگرد سے زیادہ صحت مند اور طاقتور اور بہترین لاجواب، لیکن شاگرد بالکل کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، حتیٰ کہ اب وہ ہتھوڑا اٹھا نہیں سکتا تھا۔ بعض معالج کہنے لگے کہ اس کو خون کی گوتیں لگیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ پاؤں کے بل بیٹھنا تھا۔ موٹے شیشوں کی اینک اسے لگی ہوئی تھی، سر کے بال سفید تھے، حتیٰ کہ بدن کے بال بھی سفید ہو رہے تھے۔ وہ چلتی پھرتی ایک زندہ لاش تھی۔ کہنے لگا اس کو غصہ بہت آنے لگا ہے، کیونکہ کمزور جسم کو غصہ ہی تو آتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے اکڑو بیٹھنے یعنی کوئی چوکی یا سہارے سے بیٹھنے سے منع کیا، اور پھر اس کا علاج کیا، اور پھر کچھ ہی عرصہ میں وہ صحت مند اور تندرستی کی منازل طے کرنے لگا۔ پنڈت کنورود شرما سے لیجیے تندرستی کا راز۔ پنڈت کنورود شرما ہندوستان کا ایک مشہور کردار ایک طبی رسالہ نکالتا ہے، اب حیات یہ اس کے ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ ہمارے ہاں ایک یوگی جوگی لوگوں کو صحت اور تندرستی کے راز بتاتا تھا، اور یوگ جسے آج کل یوگا کہتے ہیں اس کی مشقیں کرواتا تھا۔ اس کی ایک مشق تھی کہ وہ اکڑو یعنی پاؤں کے بل بیٹھنے کی، جس کو وہ کہتا تھا کہ پاؤں کے بل بس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں بکری منمناتی ہے، یعنی بکری جتنی دیر میں آواز نکالتی ہے، وہ آواز منٹوں میں نہیں، وہ 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ کہا کہ اس سے زیادہ اگر دیر بیٹھے بکری کی دوسری منمناہٹ یا تیسری منمناہٹ میں تم اولاد نرینہ پیدا نہیں کر سکو گے، یعنی اولاد نرینہ کے قابل نہیں رہو گے، تمہارے گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب اور جسم ہمیشہ کے لیے نڈال ہو جائے گا، طبیعت میں بے چینی، دماغ میں کمزوری، نظر میں اثر، یادداشت بالکل صفر، اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہو جائے گی۔ اس یوگی کا دعویٰ تھا کہ مجھ سے طاقتور ترین آدمی جو ایک وقت میں 50 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے اور 50 پہلوانوں کو پچاڑ سکتا ہے، بس اس بندے سے میری ملاقات کرواؤ، اسے ایک گر بتاتا ہوں، وہ 50 دنوں کے اندر ایک بکری کے بچے سے بھی نہیں لڑ سکے گا۔ وہ گر یہ تھا کہ اسے کہو کہ سارا دن پاؤں کے بل بیٹھے، یہ دن کا کچھ حصہ پاؤں کے بل گزارے، بس کسی کو کمزور کرنے کا یہی راز ہے، بغیر سہارے پاؤں کے بل بیٹھنا چھوڑ دے۔ قائرین، چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی کا بہت متاثر کرتی ہیں۔ صحت مند بھی، بیمار شفا جاب بھی، دال اڑاتی ہے، بال اگاتی ہے، خون بناتی ہے، خون بھی جلاتی ہے، جسم بڑھاتی بھی ہے اور سکاتی بھی ہے، یعنی خشک بھی کرتی ہے۔ یہ چھوٹے راز ہیں، کبھی کبھی ان رازوں کو اپنی زندگی سے نہ جانے دیں۔ صحت مند رہنا ہے، تندرست رہنا ہے اور سدا بہار جوانی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا ہے تو بغیر سہارے کے پاؤں کے بل بیٹھنا چھوڑ دیں۔ پریشان، بدحال گھرانوں اور ذہنی طور پر الجھے ہوئے افراد کے خطوط اور سلجھے جواب۔ ہر الجھن کی سلجھن۔ ضمیر کا سودا۔ میرے والد نے بہت ایمانداری سے زندگی گزاری، اس پر انہیں فخر ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دوست جو اسی عہدے پر کام کرتے تھے، ان کا معیار زندگی میں ہم سے بہت اچھا ہے۔ مجھے اور میری امی کو پیسے کی اہمیت کا احساس ہے۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، والد سے کہتا ہوں اپنے محکمے میں مجھے ملازمت دلوا دیں، وہ تیار نہیں ہوتے۔ کیا کوئی باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کی ترقی اور خوشحالی میں مدد کرنا نہ چاہے؟ مشورہ۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ایمانداری، نیکی، سچائی میں دل، دماغ اور
روح کا سکون ہے۔ اگر ضمیر کا سودا کر کے دنیا خریدی جائے اور معیاری زندگی بڑھایا جائے تو وہ خوشی نہ صرف عارضی ہوگی بلکہ سکون سے بھی خالی ہوگی۔ کہیں کوئی بے اعتمادی ضرور ہے جو والد کے ساتھ اتفاق رائے نہیں، ان کی طرف سے بدگمان ہرگز نہ ہوں۔ اعلیٰ تعلیم دلوانے کا مطلب آپ کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش ہی ہے۔ بھالو سے کھیلنے کا شوق۔ میری عمر 17 سال ہے۔ 5 یا 4 سال کی عمر سے میں بھالوؤں سے کھیلنا شروع کیا تھا اور اب میرے پاس بہت سے بھالو ہیں۔ چھوٹا تھا تو ٹھیک تھا، اب سب مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹیڈی بیئر کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ مشورہ: 4 یا 5 سال کی عمر میں بھالو سے کھیلنے کا مطلب ہے کپڑے کے بنے ہوئے کھلونے سے کھیلنا جو ریچھ کی شکل سے مشابہت رکھتا ہے۔ آپ ہی نہیں، اس طرح کھلونوں سے بہت سے بچے کھیلتے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو اکیلے اپنے کمرے میں سوتے ہیں۔ ان کو اپنے بستر پر سلانے یا رکھنے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ 17 سال کی عمر کو پہنچ کر کوئی لڑکا اس طرح کرے تو یقیناً مذاق کا سبب ہوگا۔ کھلونوں یا سجاوٹ کی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کر لینا بھی عام بات ہے۔ ایک ہی طرح کے کھلونوں کو جمع کرنے میں حرج نہیں، مگر ان سے محبت یا پیار کا دعویٰ غیر فطری ہے، کیونکہ محبت جاندار چیزوں سے ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جو جذبات کو سمجھتے ہوں اور محبت کا جواب محبت سے دے سکیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کو ان سے پیار ہے تو ان کو کھانا کھلانا کس طرح ممکن ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اصلی رچ پال لیا ہے، جو دل چاہا خرید لیا؟ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ خریداری کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جیسے ہی امتحان سے فارغ ہوئی، کزن کو ساتھ لیا اور جو دل چاہا خریدنا، نتیجتاً ساری بچت ختم ہو گئی۔ ہاسٹل کے کرائے اور یونیورسٹی کی فیس کا مسئلہ ہوا۔ باوجود اس کے کہ گھر والے خوشحالی ہیں، اب اپنی خوشی کے لیے کیا کروں؟ تعلیم حاصل کرتے ہوئے تنہائی اور بوریت کا شکار ہو جاتی ہوں۔ کسی کو پتہ چل گیا کہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے تو اچھی بات نہ ہوگی، یہ بھی ڈر ساتھ ہے۔ مشورہ: اکثر لوگوں کو خریداری کرنے میں لطف آتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اس کے لیے پہلے پیسہ کمانا پڑتا ہے۔ اگر طالب علم صبر سے کام نہ لے اور اپنی خواہشات کو قابو میں نہ رکھے تو یہ دور بہت مشکل ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی آپ علم حاصل کر رہی ہیں اور یہ وہ دولت ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ جسے علم حاصل کرنے میں لطف آ جائے وہ خریداری میں مایوسی کا علاج تلاش نہیں کرتا۔ مسلسل سر درد۔ عام طور پر رات کو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے آمدنی اور اخراجات کا جائزہ لینا ہمیشہ کی عادت ہے، مگر اب اسی سر درد کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ صبح اٹھ کر جسم درد محسوس کرتا ہے، جبکہ سر درد میں آرام آ چکا ہوتا ہے۔ گھر والوں کے دوستوں سے طبیعت خراب ہونے کا ذکر کروں تو وہ یوں دیکھتے ہیں قابو پانے کے لیے آمدنی اور اخراجات کے حوالے سے کیے جانے والے کام کا وقت تبدیل کر لیں۔ اس سلسلے میں چھوٹی ڈائری لے کر ضرورت کے وقت اپنا حساب وغیرہ لکھ لیں۔ سونے سے پہلے والی مصروفیات اچھی ہونی چاہیے، مثلاً اہل خانہ سے ہلکی پھلکی گفتگو وغیرہ، تاکہ موڈ خوشگوار رہے۔ ذہنی بوجھ نہ ہوگا تو نیند اچھی آئے گی۔ صبح بیدار ہو تو محسوس کریں کہ جسم میں پہلے سے زیادہ توانائی ہے۔ گھر والوں سے مسکرا کر بات کریں۔ معمولی تکلیفوں کا ذکر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنی طبیعت کو خرابی کے بعد بار بار اور ہر ایک سے نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی صحت کے لیے خود کو اچھا اور صحت مند محسوس کرنا بھی ضروری ہے۔ حادثہ کا خوف۔ ہر شام دفتر سے واپس آتے ہوئے ایک معذور شخص کو دیکھتا ہوں۔ وہ میرا پڑوسی ہے اور گھر سے باہر وہیل چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ حادثہ یاد آ جاتا ہے جب اس کو ہسپتال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے لفٹ کا دروازہ کھلا اور لفٹ کا فرش نہ ہونے کی وجہ سے یہ اور اس کا اٹینڈنٹ دونوں ایک منزل سے نیچے جا گرے۔ میں اس بات کو یاد کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اپنی پڑوسی سے ملے بغیر تیزی سے گھر میں آ جاتا ہوں۔ پھر بھی میرے دماغ میں یہی بات گھومتی رہتی ہے، خاص طور پر اپنے دفتر میں جب لفٹ میں ہوتا ہوں عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ مشورہ: حادثہ یقیناً تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن آپ سے زیادہ ان صاحب کے لیے ہے جو اس کا شکار ہیں، اور اگر اس وقت کی وحشت اور تکلیف سے اپنے ذہن کو آزاد نہ کرتے تو اس طرح ہر روز گھر سے باہر لوگوں سے ملاقات کے لیے نہ بیٹھے ہوتے۔ انہیں دیکھ کر حوصلہ ہونا چاہیے کہ معذوری کے باوجود وہ زندگی سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے ملا کریں، ان کی خیریت معلوم کرنا، طبیعت پوچھنا اور ان سے مسکرانا ان سے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر ان کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح ہی ایک ہی بات سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ صرف میرا ہی نہیں اور بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ہے، جس بات پر ہم وہم اور خوف کا شکار ہوتے ہیں اور وہ واقع نہیں ہوتی۔